19 نومبر 2024 کو کرم میں مسافروں پر فائرنگ ہوتی ہے اور اس میں کچھ رپورٹ کے مطابق 44 افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 40 منٹ تک کے لوگوں پر فائرنگ کی جاتی رہی اور اس فائرنگ میں بڑی بڑی مشینیں بھی یوز کی گئی اور اس میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کو دفنانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کرنا شروع کر دیا، دکانیں جلائی جانے لگی، لوگوں میں شدید غصہ ہے اس وقت۔ لیکن یہ واقعہ ہوا کیوں؟ شیعہ سنی فسادات کی تاریخ کیا ہے؟ ایران اور سعودی عرب اور افغانستان کا کیا رول رہا ہے اس میں؟ اور سب سے بڑھ کر اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ انہی سب چیزوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ بہت سے لوگ اس کو شیعہ جینوسائیڈ کا نام دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی شیعہ جینوسائیڈ ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ ہم اس کی مکمل ہسٹری دیکھیں گے، کہاں سے یہ واقعات شروع ہوتے ہیں اور کیوں شروع ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ آتی ہے اس کی جیوگرافی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پارا چنار اور کرم ایجنسی پر کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کے جو ابھی کرم ایجنسی، پارا چنار وغیرہ یہ والے جو علاقے ہیں، ان کو ایک الگ صوبہ بنایا NWFP کے نام سے، جسے صوبہ سرحد بھی کہتے ہیں۔ اس علاقے کو انگریز ایک ڈپٹی کمشنر کے ذریعے چلاتے تھے، یعنی ان ایجنسیز کا کوئی سیاسی بندوبست نہیں کیا گیا، یہاں کے کوئی سیاسی نمائندے بھی نہیں ہوتے تھے، اور جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا وہ برطانوی حکومت کی طرف سے نمائندہ تھا، یہاں کے لوگوں کا نمائندہ نہیں تھا، یہاں کے لوگوں کو کوئی نمائندگی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انگریزوں کے دور میں جب باقی علاقوں میں ترقی ہونے لگی، سڑکیں بنی، ریلوے کا جال بچھایا گیا، تو یہ علاقے محروم رہ گئے، ہر طرح کی ترقی سے یہ لوگ محروم رہ گئے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی کوئی نمائندگی تھی ہی نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں نے کوشش نہیں کی، یہاں کے لوگوں نے بہت کوشش کی، کانگریس سے بات کی، مسلم لیگ سے بات کی اور انگریزوں سے بھی بات کی، لیکن کسی نے ان کی فریاد نہیں سنی۔ 1909 میں جب منٹو ریفارمز ہوئی، اس میں بھی ان کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے معاشی محرومیت، سیاسی محرومیت یہاں بڑھنے لگی۔ یہاں کے لوگوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، صحت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ علاقے بھی آزاد ہو گئے، تو پاکستان نے ان علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے بجائے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ علاقہ بنا کے رکھا۔ جس طرح انگریزوں کے دور میں علاقے چلائے جاتے تھے، اسی طرح یہ علاقے چلائے جانے لگے اور ان علاقوں کو ابھی بھی محروم رکھا جا رہا تھا۔ یہاں بھی پولیٹیکل ایجنسی ان علاقوں کو چلاتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی محرومیوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن 2018 میں عمران خان کی حکومت میں ان علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ عمران خان نے فاٹا کے لیے 7 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا اور کہا کہ کارکن قبائلی علاقوں میں انتخابات کی تیاری کریں، برسر اقتدار آ کر فاٹا کو صوبے میں ضم کریں گے، 180 دن میں فاٹا میں بلدیاتی انتخابات کرائیں گے۔ ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک بلدیاتی نظام نہ ہو۔ اگر پیسہ بھی جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک بلدیاتی نظام نہ ہو اور فاٹا کے لوگ ان کے پاس اختیارات ہوں کہ جو پیسہ ہے وہ خرچ کدھر کریں۔ لیکن یہاں کے لوگوں کو اتنے سالوں سے محروم رکھا گیا برطانوی دور میں، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی 2018 میں اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک یہ لوگ ہر طرح سے محروم رہے، جس کی وجہ سے ایک دم اس علاقے کو اوپر لے کے جانا ممکن ہی نہیں تھا، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ ایک دم ان علاقوں کو اوپر نہیں لے کے جا سکتے۔ اب اگر کرم ایجنسی کی بات کریں تو اس کی آبادی 7,85,000 سے اوپر ہے۔ کرم کے جو علاقے افغانستان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، وہاں پہ شیعہ پاپولیشن سب سے زیادہ تھی، اور جو باقی پارا چنار کے حصے ہیں ان میں سنی آبادی زیادہ تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے جغرافیہ کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے بعد ایکسپلین کروں گا کہ افغانستان میں جو وارز ہوئی اس کا اس پر کیا اثر پڑا۔ شمال اور مغرب میں کرم ایجنسی کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، جنوب میں اوکرزئی اور شمالی وزیرستان کے علاقے ہیں، اور مشرق میں ضلع ہنگو اور کوہاٹ کے علاقے ہیں۔ یہ علاقہ 3 اطراف سے افغانستان کے صوبوں سے جڑا ہوا ہے۔ 1979 سے 1989 تک روس نے جو افغانستان پر حملہ کیا، اس دوران بہت سے افغان ریفیوجیز انہی راستوں سے پاکستان آئے، اور جو لوگ افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے ان کو امریکہ اور پاکستان کی طرف سے ٹرین کیا گیا تاکہ وہ سوویت یونین کے خلاف لڑ سکیں۔ لیکن پرابلم یہاں پر یہ تھی کہ جو علاقے افغانستان کے قریب ہے وہاں پہ شیعہ پاپولیشن سب سے زیادہ تھی، اور جو لوگ افغانستان سے لائے جا رہے تھے ٹرین کرنے کے لیے وہ لوگ سنی پاپولیشن تھی۔
اور یہاں سے شیعہ سنی فسادات کی شروعات ہوتی ہے۔ 1979 میں ایران میں جو ریولوشن آئی اس کا سب سے گہرا اثر پڑا اس علاقے پر، کیونکہ یہاں سے سعودی عرب اور ایران دونوں چاہتے تھے کہ ان کا اثر رسوخ باقی علاقوں میں زیادہ ہو، جس کی وجہ سے ایران نے اہل تشیع کے لوگوں کو فنڈنگ دینا شروع کی اور سعودی عرب نے سنی مسلمانوں کو فنڈنگ دینا شروع کر دی، اور یہاں پہ ڈیفرنٹ گروپس بنتی ہے، فرقہ وارانہ فسادات پھیلاتی ہے۔ کچھ گروپ شیعوں کی طرف سے بنتی ہیں اور کچھ گروپ بنتی ہے سنیوں کی طرف سے، اور جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں تو وہاں کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایران میں انقلابات کے اثرات کی وجہ سے یہاں کے شیعہ مسلمانوں نے زیادہ یہاں پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 2007 میں شیعہ اور سنی قبائل کے درمیان بہت شدید جھڑپیں ہوئی، سینکڑوں افراد مارے گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ طالبان کی موجودگی نے سنی قبائل کو مضبوط کیا، جبکہ شیعہ قبائل نے ایران سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 2011 سے 2013 تک یہ فسادات دوبارہ شروع ہو گئے۔ اس عرصے میں بھی فرقہ وارانہ فسادات جاری رہے، جن میں شیعہ مسافروں کی بسوں پر حملے بھی شامل تھے۔ 2017 میں بھی پارا چنار میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ایک فرقہ وارانہ گروہ تسلیم کر لیتی ہے۔ ان فرقہ وارانہ فسادات نے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کا ازالہ کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ پارا چنار دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے گھروں میں اب ماتم ہے۔ کسی کی بہن تو کسی کی ماں کے آنسو چھلک رہے ہیں، کسی کا باپ تو کسی کا بھائی یا بیٹا غم سے نڈھال ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ اب واپس زندہ گھر نہیں جائیں گے۔ شہر کی فضا نہ صرف سوگوار ہے بلکہ اس سانحے پر ہر کوئی دکھی نظر آ رہا ہے۔ مارکیٹیں بند پڑی ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، لوگ صرف بم دھماکے سے متعلق ہی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کے گھروں میں فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ دھماکے میں 24 افراد جاں بحق اور 90 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پولیٹیکل انتظامیہ نے جاں بحق اور زخمیوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کر کے اظہار ہمدردی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب مسائل کا حل کیا ہے، ان سب چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا جواب سیکیورٹی فورسز سے پوچھا جانا چاہیے کہ 50% سے زیادہ بجٹ آپ لوگ لیتے ہو لوگوں کی حفاظت کے نام پہ، تو لوگ تو یہاں پہ قتل ہو رہے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کو دبانے میں مصروف ہیں۔ یہ سارا سیکیورٹی کا بجٹ اسمبلی ممبروں کو خریدنے اور آپ لوگوں کی عیاشیوں میں جا رہا ہے۔ زراعت اور صنعت کو چلانے کے لیے سویلینز موجود ہیں، آپ کا کام ہے حفاظت کرنا ان لوگوں کی۔ آپ کی ذمہ داری ہماری سیکیورٹی ہے، جن میں آپ بری طرح ناکام ہیں۔ ہماری اتنی بڑی آرمی ہے، اتنے زیادہ سیکیورٹی فورسز ہیں، دن دہاڑے کسی بس پر حملہ ہوتا ہے، 40 منٹ تک فائرنگ کی جاتی ہے، کہاں غائب تھے ہمارے سارے سیکیورٹی والے؟ کیا سیکیورٹی فورسز ان حملوں کو روک نہیں سکتے؟ اس ایشو کو ہم سولو اس طرح کر سکتے ہیں، کیا پھر سے سیکیورٹی فورسز کو کوئی آپریشن کرنا پڑے گا؟ نو۔ جب وہاں پہ اس طرح کے کوئی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو بچانا سیکیورٹی فورسز کا کام ہوتا ہے۔ آپ جا کے وہاں کے لوگوں پر دوبارہ سے حملہ کر دیں گے تو وہاں پہ یہ وار اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ اب کمی کیسے آ سکتی ہے؟ ڈائیلاگ کے ذریعے بات چیت کریں، وہاں کے لوگوں سے صلح کروائیں، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان پہ حملہ کریں، ان کو نکالیں یہاں سے اور اپنی سیکیورٹی پر فوکس کریں۔ اور پبلک کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اشتعال دلانے کے بجائے حقائق کو دیکھ کر بات کریں۔ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک کٹا ہوا سر تھا، جو کہ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو کہتے کہ یہ افغان طالبان کا کوئی بندہ ہے، اور باقی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کی مسجد کے خطیب صاحب ہیں، ان کا سر کاٹ کے انہوں نے لٹکا دیا۔ دونوں سائیڈوں سے یہ منفی پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ٹریپ میں آئے بغیر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ایمبولینس جا رہی تھی کہ جس میں لاشیں لے کے جا رہی تھی، اور اس پر ایک چھوٹا سا بچہ پتھر پھینک رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے دماغ میں کیا چیزیں ڈالی ہوں گی آپ لوگوں نے؟ آپ نے اس کی آئیڈیالوجی کس طرح سے تباہ کی ہوئی ہے کہ وہ لاشوں کا بھی احترام نہیں کر سکتا۔ تو ہم سب کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جذباتی ہونے کے بجائے سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے۔ اور آپ کے خیال میں یہ ایشو کیسے سولو ہو سکتا ہے؟ لیٹ می نو ان دی کامنٹس۔